الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کا درس ہے حجر اسود کی فضیلت اور مسلمان اس پتھر کو کیوں چومتے ہیں، اس پتھر کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ تو حجر اسود بیت اللہ کا اہم ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے اور وہ ایک مبارک پتھر ہے جسے چوما یا ہاتھ لگایا جاتا ہے، اور ایک مسلمان اسے چومنے یا ہاتھ لگانے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ حجر اسود جو کعبہ کے مشرقی کونے میں لگا ہوا ہے، حجر اسود یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، کالا۔ گویا کہ یہ کالے رنگ کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو سیلاب نے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کی بات آئی تو قبیلے والے جھگڑنے لگے۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو اس طرح سے ختم کروایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھوایا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں، تو سبوں نے ایسا کیا، اور جب اس جگہ تک لے جایا گیا جہاں اسے نصب کرنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ یہ وہی حجر اسود ہے جہاں سے ایک حاجی یا ایک معتمر، ایک طواف کرنے والا، چاہے حج کا طواف کر رہا ہو یا چاہے عمرہ کا طواف کر رہا ہو یا چاہے نفلی طواف کر رہا ہو، جہاں سے اپنا طواف شروع کرتا ہے اور جہاں پر آ کر کے طواف ختم ہوتا ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کا استلام کرنا یہ سنت ہے۔ تو ایک مسلمان اس پتھر کو اس لیے چومتا ہے کہ کیونکہ اس کا چومنا یہ سنت ہے اور سنت کی اتباع میں ثواب ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے اسے بوسہ دینا یا استلام کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا ایک مسلمان اس لیے اس کو بوسہ دیتا ہے، اس لیے اسے استلام کرتا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور حجر اسود کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، جن میں سے ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ترمذی اور نسائی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ ترمذی میں 877 نمبر پر یہ روایت ہے اور نسائی میں 2938 نمبر پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت سے اترا ہے اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا ہے۔ اس حدیث کو حقیقت پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ عقل اور نقل سے کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق۔ ترمذی کے اندر 961 نمبر پر، ابن ماجہ کے اندر 2944 نمبر پر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جسے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جسے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ یہ حدیث بھی حقیقت پر ہی محمول ہوگی اور اس کو حقیقت پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ یہ سب ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ وہ حجر اسود کو آنکھیں دے اور زبان دے اور دیکھنے اور بولنے کی قوت عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی بعید نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے اندر جو حق کے ساتھ جس نے استلام کیا ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ جو عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے اور شرک سے اجتناب کرتے ہوئے بوسہ دیا ہوگا اس کے حق میں یہ گواہی دے گا، کیونکہ کفر اور شرک پہ ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی اس سے بوسہ دیتا ہے، استلام کرتا ہے، تو اس کے حق میں یہ پتھر گواہی نہیں دے گا، کیونکہ کفر اور شرک ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ حجر اسود کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حجر اسود کو چھونا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے
ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ ان مسحہما کفارۃ للخطایا، کہ حجر اسود کا چھونا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یا مسحہما سے مراد وہی رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کو بھی استلام کیا جا سکتا ہے یا اسے چھوا جا سکتا ہے، لیکن اسے بوسہ نہیں دینا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے اور ہاتھ سے استلام کر کے ہاتھ کو بھی چوما جا سکتا ہے۔ تو حجر اسود کا چھونا یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ترمذی کے اندر 959 نمبر پر یہ روایت ہے۔ تو حجر اسود کا بوسہ دینا یا اسے ہاتھ لگا کر چھونا، پھر ہاتھ کو چومنا یا لکڑی یا کسی اور چیز سے چھو کر کے اسے چومنا، یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے سنت سمجھ کر کے، تو وہ ثواب دیا جائے گا، اسے ثواب ملے گا۔ حجر اسود گرچہ کہ جنتی پتھر ہے، لیکن اس کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر نفع اور نقصان کی غرض سے اسے چھوتا یا استلام کرتا ہے یا اسے بوسہ دیتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ دینا، حجر اسود کا استلام کرنا یہ سنت ہے، اور سنت سمجھ کر کے اسے بوسہ دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے کر کہنے لگے کہ انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تمہارے اندر نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا کہ حجر اسود کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس حدیث کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ اس کا چومنا اور اس کا استلام کرنا ثابت ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے باباؤں کی قبروں کو جا کر کے چومتے اور چاٹتے ہیں، وہاں جا کر کے گریہ وزاری کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ فاسد عمل ہے، یہ عمل بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ حجر اسود جنتی پتھر ہونے کے باوجود بھی یہ کسی کو نفع و نقصان نہیں دے سکتا، تو عام پتھر جسے انسان نے خود بنایا ہے اس سے کیسے نفع و نقصان کی امید کی جا سکتی ہے۔ حجر اسود کے پاس آ کر کے استلام کرنا، بوسہ دینا یا اشارے سے طواف شروع کرنا، یہ تینوں شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حجر اسود کا اگر بوسہ دینا ممکن ہو تو بوسہ دے، یا اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو، استلام کرنا ممکن ہو تو استلام کرے، چھوئے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ہاتھ سے چھوئے یا کسی اور لکڑی وغیرہ سے چھو کر کے اس لکڑی کو بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر رش ہے، زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے، تو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، بس اشارے سے ہی کام چلانا چاہیے۔ اشارہ کر کے آدمی اپنا طواف شروع کرے گا، لیکن اشارہ کر کے جب شروع کرے گا تو وہاں ہاتھ کو نہیں چومے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں۔ ہاں، حجر اسود کو اگر استلام کیا، حجر اسود کا استلام کیا، حجر اسود کو چھوا ہے تو وہاں ہاتھ کو چوم سکتا ہے، یا لکڑی وغیرہ سے، چھڑی وغیرہ سے وہاں چوم سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آئے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یعنی دور سے اگر کوئی اشارہ سے طواف شروع کر رہا ہے تو وہاں ہاتھ کو نہیں چومے گا۔ ہاں، قریب سے اگر چومنا ممکن ہو تو اسے جا کر کے چومے یا بوسہ دے، اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو، استلام کرنا ممکن ہو تو استلام کرے، جیسا کہ صحابہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر رہے تھے، یعنی چھڑی کو پھر چومتے بھی تھے، تو چھڑی وغیرہ سے استلام کرنے کے بعد آدمی چوم سکتا ہے۔ اسی طرح سے حجر اسود کے بارے میں تاریخی باتیں بھی ہیں کہ حجر اسود کب سے آیا اور کب سے یہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی تو اس کو نصب کیا تھا، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ جو حادثات پیش آئے ہیں، حجر اسود کو کئی سالوں تک خانہ کعبہ سے دور رکھا گیا، اکھاڑ کر کے دوسرے ملکوں میں رکھا گیا، لیکن اللہ رب العالمین جو کہ قادر مطلق ہے، اس نے حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر واپس کروا دیا، جہاں سے ایک مسلمان اپنا طواف شروع کرتا اور ختم کرتا ہے۔ فللہ الحمد۔